ابتداء بعثت، یہی ابو قلابہ محمد ابن علی الباقر حسن بصری اور حنفیہ کا مسلک ہے، اور یہی مالکیہ اور شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے مذہب ایک قول ہے، لیکن امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ پیشاب خشک ہونے، پیشاب کی جگہ خشک ہونے سے وہ جگہ پاک نہ ہوگی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈلوایا تھا۔ طہارت کے قائلین یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فوری طور پر تطہیر مقصود، اس لیے پانی ڈلوایا گیا، یا یہ تطہیر کا سب سے اعلیٰ طریق اس لیے اس کو اختیار کیا گیا، یا قطع رائحہ کی غرض سے ایسا کیا گیا۔ جمہور علماء طہارت کے قائلین پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث نصف الباب نہیں ہے۔ ابن خزیمہ، ابن منذر، خطابی وغیرہ فرماتے ہیں ہو سکتا کہ کتے باہر پیشاب کرتے ہیں اور مسجد میں آتے جاتے ہیں۔ ہمارے بعض اساتذہ کہتے تھے کہ کتے بالکل تعلیم یافتہ ہوں گے تو پیشاب تو باہر کرتے ہوں گے اور اس کے بعد مسجد میں آتے جاتے ہوں گے، لیکن جمہور علماء کی طرف سے جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنظیف مساجد کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتنظیف المساجد وان تطیبہ، تو بھلا کتوں کو مسجد میں پیشاب کرنے کیوں دیا جاتا؟ بہرحال احوط یہی ہے کہ آدمی یہاں محتاط طریقہ اختیار کرے، واللہ تعالی اعلم۔ قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن ابن ابي سلمة عن الشعبي عن عائشة بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلمة معلمة فخفلت وإذا أرسلت فلا تأكل۔ صاف پڑھو، زور سے پڑھو، یہ نزاکت نہ کرو ورنہ آواز کیسے صاف ہوگی؟ آپ لوگوں نے مائک کیا پا لیا ہے، عورتوں کی طرح سے جو ہے بولتے ہیں۔ چلیے کل بکل معلم، امام شافعی و احمد کے یہاں کتا اس وقت معلم ہوتا ہے کہ اس میں 3 صفات آ جائیں، اذا ارسل استرسل، واذا زجر انزجر، واذا اخذ لم یاکل۔ مالکیہ فرماتے ہیں صرف پہلی 2 شرطیں، حنفیہ کہتے ہیں صرف آخری شرط ہے، کیونکہ عقل معلوفات قلب میں سے، اور جب وہ اس کو چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ کتا تہذیب یافتہ معلم ہو چکا ہے۔ اور قرآن پاک میں فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، وہ شکار کھا لو جس کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک لیتے ہیں۔ اس سے صاف ہی معلوم ہوتا ہے کہ معلم ہونے کے لیے امساک و ترک عقل کافی ہے۔ امام بخاری کا بھی رجحان اسی طرف کتاب الصید والذبائح انہوں نے اسی کو ذکر فرمایا ہے۔ بخاری نے استدلال یہ کیا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کتے کا شکار جائز، اور یہ اسی وقت ہوگا جب اس کا لعاب پاک۔ جمہور کہتے ہیں اس سے کتے کے شکار کا جواز معلوم ہوا، اور اس کے لعاب لگ جانے سے پاک کرنے نہ کرنے کا مسئلہ دوسری حدیث سے دیا جائے گا۔ چلیے
احمق ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے نجاست حقیقیہ کا تذکرہ کیا، اب اس باب سے نجاست حکمیہ کو بیان کرتے ہیں۔ امام کہتے ہیں اگر کوئی آدمی صرف مخرجین قبول و دبر سے کسی چیز کے نکلنے پر وضو کے وجود کا قائل تو اس کا قول مدلل صحیح ہے، یعنی صرف قبول و دبر سے نکلنے والی چیز ناقض اور باقی چیزیں ناقض نہیں، اس لیے کہ احادیث مرفوعہ اور آثار صحابہ و تابعین سے ما خرج من السبیلین کا ناقض ہونا ثابت ہے، اور اس کے علاوہ کسی چیز کا ناقض ہونا ثابت نہیں ہے، اور نفیاً و اثباتاً شریعت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ لہذا جب ما خرج من السبیلین کا نقض ثابت اور اس کے ما سوا کا ثابت نہیں، تو ہم یہی کہیں گے کہ صرف سبیلین سے نکلنے والی چیز ناقض وضو باقی نہیں۔ یہاں پہنچ کر علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور انہی کے اتباع میں حافظ ابن حجر شیخ الاسلام زکریا انصاری وغیرہ نے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق کرنے کی کوشش کی، اور کہتے ہیں ترجمے کا حاصل ہے من لم یر الوضوء من شیء من مخارج البدن الا من المخرجین، یعنی فقولہ صحیح۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ مخارج بدن میں سے جو چیز نکلتی ہے ان میں وہی چیزیں ناقض جو سبیلین سے نکلتی اور جو دیگر مخارج سے نکلتی ہیں، جیسے قے، حجامت وغیرہ پر خون، وہ ناقض نہیں ہیں۔ تو یہاں گفتگو صرف مخارج بدن کے متعلق ہو رہی ہے اور دیگر نواقض کی گفتگو ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مس ذکر اور لمس مرأت کو بھی اسی میں داخل کر لیا جائے، اس لیے کہ دونوں میں احتمال خروج مزید ہوتا ہے، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی کی یہ بات بالکل بعید ہے۔ جب بھی مس ہو مزید کا خروج ہو یہ لازم نہیں ہے، بلکہ شہوت کے ساتھ مس موجب خروج مزید ہوتا ہے۔ عام عادات میں موجب خروج مزید نہیں ہوتا ہے، اور یہ بات المشاہد ہے۔ لوگ اپنی بیویوں کو لے کر سفر کرتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر لے کر چلتے ہیں، اور پھر اگر باوضو ہوتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی وضو کا اعادہ نہیں کرتا، اور یہ چیز حرمین میں خاص طور سے مشاہد ہے۔ پھر حافظ کا یہ دعویٰ کیسے قابل سماعت ہو سکتا؟ بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے کتاب الوضو کے ابتداء میں جہاں ابو ہریرہ کی حدیث لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا قیل یا ابا ہریرہ ما الحدث قال حساء او ذرات بدری، وہاں حافظ ابن حجر عسقلانی نے صاف صاف لکھا ہے کہ کان ابا ہریرہ لا النقل مما سوا ذلک، اور پھر یہ بھی لکھا کہ امام بخاری کا رجحان بھی اسی بات کی طرف ہے، اور یہی ثواب اسی کو علامہ سندھی اور شاہ ولی اللہ نے اختیار کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے ما خرج من السبیلین مطلقاً ناقض،
منصوص بالقرآن ہو یا غیر منصوص ہو، معتاد ہو یا غیر معتاد ہو، اس کے بعد یہ سمجھیے کہ وجوب وضو کے سلسلے میں حضرات ائمہ اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے کچھ کلی اصول ہیں، اسی پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ و احمد کے نزدیک خروج نجاست ناقض ہے، خواہ مخرج معتاد سے ہو یا غیر مخرج معتاد سے ہو، اسی لیے وہ حضرات خروج دم ناقض کہتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں خروج من المخرج المعتاد ناقض ہے، اگر مخرج معتاد سے نہ ہو، مثلا قے آ جائے یا خون نکل آئے بدن کے کسی اور حصے سے، تو وضو منقوض نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نقض کے لیے 3 احتیاط شرط: مخرج معتاد، خروج معتاد، خارج معتاد۔ مخرج معتاد کی قید سے نقصی قے وغیرہ خارج ہو گئے، اور خارج معتاد کی قید سے دودہ حسات وغیرہ نکل گئے، ان کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا الا کہ دودہ پر نجاست کا اثر۔ اور خارج معتاد کی قید سے سلس البول یا اس جیسی خدا نخواستہ صورتیں خارج ہو گئیں، اس لیے کہ یہ خروج معتاد نہیں ہے۔ لقوله تعالی او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ اللہ تعالی شانہ نے جب نواقض کو بیان کیا، جو مجیء من الغائط کا تذکرہ کیا، آدمی میدان میں جاتا ہے تو پیشاب پاخانہ نکلتا، اس پر اللہ نے وضو واجب کیا، معلوم وما خرج من السبیلہ ناقض ہے۔ وقال عطاء فی من یخرج من دبرہ الدود او من ذکرہ نحو القملہ یعید الوضو۔ اگر کسی کی دبر یا ذکر سے کیڑا نکل پڑے تو اس کے لیے اعادہ وضو ہے، یہی جمہور علماء کا مذہب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے قاعدے کے مطابق کہ دودہ کا خروج ناقض نہیں الا یہ کہ اس کے اوپر نجاست کا اثر ہو۔ ابراہیم نخعی حماد قتادہ کہتے ہیں خروج دودہ مطلقاً ناقض ہے۔ وقال جابر بن عبد اللہ اذا ضحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء۔ جابر کا یہ اثر سعید بن منصور نے سنن میں روایت کیا، اگر کوئی نماز میں ہنس پڑے تو اس کے میں نماز کا اعادہ۔ اس مسئلے پر اجماع ہے، قال هو ابن بطال۔ ولم يعد الوضوء، لیکن اس پر اعادہ وضو نہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام مالک، شافعی، احمد، اسحاق، داؤد، جمہور علماء فرماتے ہیں ذہن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ابراہیم نخعی، حسن بصری، سفیان الثوری اور حنفیہ کہتے ہیں کہ ذہن ناقض وضو، اور دلیل میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی سیء البصر آئے، مسجد میں ایک طرف بڑھا، اس میں ان کا پاؤں پڑا، وہ گر گئے، صحابہ ہنسنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد فرمایا من ضحک فی الصلاۃ فلیعد الوضوء والصلاۃ، رواہ الطبرانی فی الکبیر وفیہ محمد بن عبد الملک الدقیقی وفیہ کلام۔ علامہ قاسم نے خطر
لغا فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہشام بن حسان کی تدلیس کا خطرہ نہ ہوتا تو حسن کہنے کی گنجائش تھی، لیکن تدلیس کے احتمال کو دور کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں۔ لیکن یہ مضمون مزید 6 صحابہ سے منقول ہے اور 4 مرسل طریقوں سے مروی ہے۔ جمہور علماء تو فرماتے ہیں اس کے سب طرق متکلم بھی ہیں، اس لیے یہ قابل اعتبار نہیں۔ ابن منذر کہتے ہیں صحابہ سے بعید کہ اللہ کے سامنے اپنے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور سب ہنسنے لگے، مگر نوم صحابہ سے اس طرح سے ہنسی کا صدور ہو جانا کچھ بعید نہیں ہے۔ اور جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ذہن نواقض میں نہیں ہے، نہ اللہ نے کہیں اس کی تصریح کی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں کوئی بھی علت قادحہ سے خالی نہیں، اور محض روایات کا تقاصر کافی نہیں جب تک کہ ان کا علت سے خالی ہونا بھی ثابت ہو جائے، ورنہ اگر ساری روایتوں میں وہم ہو تو پھر اس کا کیا اعتبار کیا جا سکتا۔ بہرحال جس نے بھی اعتبار کیا وہ اتباع سنت ہی کی نیت سے کیا۔ وقال الحسن ان اخذ من شعره واظفاره او خلع خفه فلا وضوء له۔ حسن بصری کا اثر سعید بن منصور نے روایت کیا ہے اگر کسی نے وضو کرنے کے بعد بال کاٹ لیے، ناخن تراش لیے تو اس شخص پر جمہور علماء کے نزدیک وضو واجب نہیں ہے۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت علی مجاہد سے ایک اثر علیہ وضو کا نقل کیا۔ ابن منذر فرماتے ہیں اب ان کے خلاف اجماع ہو چکا، اور اگر کسی آدمی نے اپنے وضو کر کے خفین پہن لی اور بعد میں خفین کو اتار دیا تو اس مسئلے میں علماء کے 4 اقوال ہیں۔ حسن بصری داؤد ظاہری کہتے ہیں لا شیء علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اسحاق اوزاعی فرماتے ہیں کہ استئناف وضو واجب۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل کی روایت فرماتے ہیں کہ صرف پاؤں دھونا واجب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پھر اور پاؤں دھو لیا تو کافی، ورنہ وضو کا اعادہ واجب۔ ان کے نزدیک موالات شرط ہے، لہذا تاخیر کرنے میں قطع موالات پائی گئی، اس لیے وضو باطل ہو جائے گا۔ وقال ابو ہریرہ لا وضوء الا من حدث، یہ اثر اسماعیل قاضی نے روایت کیا وضو حدث سے ہوتا ہے، اور حدث کی تفسیر ابو ہریرہ قصاء و زرات سے کرائیں، اور اسی کے حکم میں بول و براز بدرجہ اولا داخل ہے۔ ویذکر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزوۃ ذات اللقاء فرمی رجل بسهم فنزف بالدم فرکع وسجد ومضى فی صلاته۔ امام بخاری نے اس روایت کو یہاں مختصراً ذکر کیا، یہ ان تعلیقات میں ہے جو بخاری میں کہیں موصولاً وارد نہیں۔ ابن اسحاق نے اس کو اپنی سیرت میں موصول روایت کیا، انہی کے طریق سے امام احمد بن داؤد بن خزیمہ، ابن حبان، حاکم وغیرہ نے روایت کیا، اور اس کی سند حسن ہے۔ ابن اسحاق
پر بعض احناف نے کلام کیا جو صحیح نہیں۔ علامہ ابن حمام نے تصریح کی ہے کہ ابن اسحاق ثقات کی روایت حجت ہے۔ یہاں پر جواب یہ دیا گیا کہ ممکن یہ ہے کہ اس وقت تک دم کا نقل روایت سے ثابت نہ ہو، اس لیے کہ تو ذات الرقاع کا قصہ جس کے سن وقوع میں 4 سے 7 تک کے مختلف اقوال ہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے اور مزید اشکال یہ ہے کہ قصے میں وارد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، واپسی پر آپ نے 2 صحابہ سے، جس میں ایک عمار بن یاسر اور دوسرے عباد بن بشر تھے، جیسا کہ بیہقی کی روایت میں فرمایا کہ دیکھو فلاں جگہ پر جا کر رات میں پہرا دو۔ حضرت آپس میں انہوں نے طے کر لیا، عمار سو گئے، ساری نیت باندھ لی۔ دشمن کا ایک آدمی آیا، اس نے دیکھ کر تیر مارا، صحابی نے اس کو نکال دیا، دوسرا مارا نکال دیا، تیسرا مارا تو نکال کر جلدی سے رکوع سجود کر کے ساتھی کو جگایا۔ جب اس نے دیکھا یہ 2 اور بھی ہیں تو بھاگا۔ جب حضرت عمار نے منظر دیکھا فرمایا اللہ انبہتنی اول ما رماک، تم نے پہلے ہی تیر پر مجھ کو کیوں نہ جگا دیا؟ کہنے لگے کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میں نے اس کے قطع کرنے کو پسند نہ کیا۔ جو لوگ خروج دم کو ناقض مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو اس قصے پر آپ کے مذہب پر بھی نماز نہ ہونا چاہیے، اس لیے اس کا بدن اور کپڑا لہو لہان ہو گئے تھے۔ اس کا جواب شافعیہ کی طرف سے یہ دیا گیا کہ وہ خون پچکاری کی شکل میں نکل رہا تھا، جیسے پرندہ بیٹ نکالتا، لیکن یہ جواب مشکل ہے۔ کوئی کتنا ہی فربہ اندام اور قوی الجثہ ہو، اس کا خون بھی اتنی تیزی سے اور وہ بھی دیر تک نہیں نکلتا، اس لیے یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کو خصوصیت پر محمول کیا، واللہ تعالی عنہ۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ خروج دم ناقص نہیں اور اس طرح بے اختیار خون نکلنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، جیسا کہ ظاہریہ اور بخاری کا مذہب ہے، تو پھر کوئی اشکال نہیں ہوتا، یعنی روایت اپنے ظاہر پر رہتی ہے۔ البتہ اس صورت میں یہ تقریر جمہور کے مسلک کے مطابق نہیں، نہ ان کے مطابق جو دم کو ناقص کہتے ہیں اور نہ ان کے مطابق جو ناقص نہیں کہتے ہیں۔ فی غزوۃ ذات الرقاع، غزوہ ذات الرقاع سن 4 ہجری میں واقع ہوا، اور بعض سن 5 اور بعض سن 7 بتاتے ہیں۔ اس کو ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں یہ غزوہ واقع ہوا وہاں پر ایک درخت ذی الوان تھا، یا وہاں کی زمین ذی الوان تھی، یا وہاں ایک پہاڑ ذی الوان تھا، اور بعض کہتے ہیں ابن حبان کہ ان کے خیول ذی الوان تھے، اصل میں انہوں نے جبل کو تحریف کر کے خیل بنا دیا۔ ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے معلوم ہوتا کہ اس کو ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کہ اس سفر میں صحابہ کے پاؤں پیدل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے، انہوں نے کپڑوں کے ٹکڑے اپنے پاؤں پر باندھ لیے تھے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں ان کے جھنڈے ذی الوان تھے، اور داؤدی کہتے ہیں سمیت بذالک لترقیع الصلاۃ، یعنی صلاۃ الخوف کا حکم اسی
غزوے میں اترا ہے اور چونکہ نماز ٹکڑے کر کے پڑھی گئی، ایک ٹکڑے کو دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا، اس لیے اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ فنزفہ الدم، اس کے بدن سے بہت زیادہ خون نکلا، ومضى فی صلاۃ، نماز پڑھ لی اور پوری کر لی۔ خون کا مسئلہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں۔ مالک، شافعی، ابو ثور، داؤد، ابن خزیمہ، ابن منذر کہتے ہیں ناقص نہیں، اور یہی طے کا ہے، قلیل ہو یا کثیر۔ بغوی کہتے ہیں یہی اکثر علماء کا مذہب ہے، اور امام ابو حنیفہ، ثوری، اوزاعی، احمد، اسحاق ناقص مانتے ہیں اگر دم ساحل۔ امام احمد کہتے ہیں شرط یہ فاحش، اور فاحش کی تفسیر انہوں نے کی کہ دیکھ مبتلا بھی کی نگاہ میں فاحش ہو یعنی زائد، اور ایک مرتبہ فرمایا ما کان شبرن فی شبرن، ایک بالش لمبا چوڑا ہو۔ وقال الحسن ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، حسن بصری کہتے ہیں ہمیشہ صحابہ زخمی حالت میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ حنفیہ نے جواب دیا وہ معذور تھے یا دم غیر سائل تھا، لیکن ہر ایک کے بارے میں یہ کہنا وہ معذوری کی حالت میں تھا یا دم غیر سائل تھا بہت مشکل معلوم ہوتا۔ وقال طاووس محمد بن علی وعطاء واہل الحجاز لیس فی الدم سکون۔ وعصر ابن عمر بصرة فخرج من آدم فلم يتوضأ، حنفیہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ یہاں اخراج پایا گیا اور ناقض خروج ہے، لیکن وہ بات کو کہا احناف نے بات کہی۔ محققین احناف علامہ ابن حمام وغیرہ کہتے ہیں کہ اخراج کے لیے خروج لازم ہے، اس لیے اخراج کی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ وبزق ابن ابی اوفا دم فمضى فی صلاته، بعضوں نے جواب یہ دیا کہ ممکن ہے دم مغلوب، مگر اشکال یہ ہے کہ مغلوب دم کو دم نہیں کہا جاتا ہے۔ وقال ابن عمر والحسن فيما احتجم ليس عليه الا غسل محاذمه، اس کا جواب یہ دیا گیا مطلب یہ ہے اس پر غسل واجب ہے۔ اس پر اشکال یہ اگر ایسا ہوتا تو اس کی تصریح ہوتی، ظاہر یہ ہے کہ یہ حضرات یہی سمجھ رہے ہیں کہ دم ناقص نہیں ہے۔ چلیے قال حدثنا آدم بن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا سعيد بن مسعود عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاه ما كان في المسجد يمتنع الصلاه على المسجد فقال رسول عن يمين من احدث في ابا هريره قال اصلي في عبد الله۔ ارے پاگل، یہ روایت نہیں گزر چکی ہے بخاری میں؟ ابھی سب روایت کے متعلق مطابقت کی تقریر ہو چکی اور آپ انتظار کر رہے ہیں۔ چل بس حتى يسمعوا، چلیے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خروج مزی ناقض وضو ہے اور اس کا خروج سبیل مقدم سے ہوتا ہے۔ چلیے ارے کیا یہ کرتا ہے، جلدی جلدی پڑھ۔ يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، اور عادتاً مجامعات کے وقت مزید خارج ہوتی
چلیے قال عثمان سمعت ویغسل ذکرہ، اس سے معلوم ہوا حضرت عثمان کے نزدیک اگر 1 سال ہو انزال نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہے. یہی عام انصار کا مذہب تھا، لیکن مہاجرین کہتے تھے ادخال موجب اغتسال ہے، انزال ہو یا نہ ہو. اور حدیث انما الماء من الماء کو جو فریق اول کا مستدل ہے منسوخ قرار دیتے ہیں، وہی ابن کعب وغیرہ کی روایات میں اس کی تصریح ہے. انما کان الماء من الماء رخصتا فی اول الاسلام، رواہ ابو داؤد وغیرہ. چلیے قال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر معاذ بن عبد الله بن زبير وطلحة وعبيد بن كعب رضي الله عنهم عن رسول الله وفيه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا نفسه قال أخبرنا آپ پڑھیں، اب پڑھو جس آواز سے پڑھتے ہو. عن الحكم عن رضوان احمد کہیں کا جیسے تو باتیں کر رہا ہے اس طرح سے کہیں پڑھتے ہیں. آپ کو اتنی جو ہے طاقت نہیں ہے کہ آپ بلند آواز کریں. چلیے ابی سعید الخدری ارسل الى رجل من الانصار، مسلم شریف میں ان کا نام اتبان ہے اور بعض دیگر روایات سے تصریح معلوم ہوتی ہے اتبان ابن مالک. ابو عوانہ کی روایت میں ابن اتبان واقع ہو گیا جو کسی راوی کا وهم. ابن اسحاق کی ایک روایت میں ان کا نام صالح آیا ہے، غالباً یہ کوئی اور واقعہ. چلیے جب تم جلدی میں ڈال دیے جاؤ یا قحط کا شکار ہو جاؤ یعنی ارادے کے باوجود انزال فعلیک الوضو، تو تمہارے ذمہ صرف وضو ہے. جی ولم یقل غندر ویحیی عن شعبۃ الوضو، مطلب یہ ہے کہ یہ روایت غندر اور یحییٰ جب شعبہ سے نقل کرتے ہیں تو فعلیک الوضو کا لفظ نقل نہیں کرتے ہیں. یحییٰ کی روایت میں تو واقعی اسی طرح ہے. مسند احمد میں ہے لیس علیک غسل، آگے کچھ نہیں. لیکن غندر کی روایت مسند احمد میں ہے لا غسل علیک علیک الوضو، اور اسی طرح مسلم وغیرہ میں وارد ہوا. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں بظاہر بخاری کے بعد مشائخ نے یحییٰ اور غندر کی روایت ایک ساتھ ذکر کی اور الفاظ یحییٰ کے ذکر کر دیے. چلیے الرجل یوضع صاحبہ، حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں امام بخاری رضی اللہ عنہ جواز و عدم جواز کی کوئی تصریح نہیں کی، اور یہ ان کی عادت ہے کہ امور محتملہ میں کوئی تصریح نہیں فرماتے ہیں. میرے نزدیک حافظ کی تقریر بالکل بے معنی ہے. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں آدمی وضو میں کسی کی اعانت کر سکتا ہے، اور یہی چیز باب کی دونوں روایتوں سے ثابت ہے. اسامہ اور مغیرہ کی روایتوں میں تصریح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو ان دونوں صحابہ نے اپنے اپنے وقت و موقع پر آپ کی اعانت کی اور وضو کا پانی آپ کے بدن پر ڈالا. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے ان بعض صحابہ اور بعض صوفیہ پر رد کیا جو وضو میں استعانت کو مکروہ کہتے ہیں. ابن جریر طبری نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، کہتے تھے ما ابالی من اعاننی علی طہوری او علی رکوعی و سجودی، یعنی وضو میں اعانت کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے رکوع سجود میں اعانت کی جائے، یعنی رکوع سجود میں اعانت جائز نہیں تو وضو میں بھی اعانت جائز نہیں.
امام بخاری کہتے ہیں حضور سے اعانت لینا ثابت، لہذا کسی کے قول کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح بعض صوفیہ کہتے ہیں وضو میں اعانت لینا تکبر ہے، اس لیے امام بخاری نے ان پر رد کیا، جیسے محدث ابن خزیمہ نے رد کیا۔ پھر اعانت کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 اعانت باحضار الماء، یعنی دوسرا پانی لا دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 2 اعانت بصب الماء، یعنی دوسرا وضو کرنے والے کو پانی ڈال دے، یہ صورت بلا ضرورت خلاف افضل ہے۔ بعض شافعیہ کراہت کے قائل، لیکن امام نووی کہتے ہیں اولا یہ ہے کہ مکروہ نہیں، اس لیے کہ کراہت کے لیے ممانعت کی کوئی روایت چاہیے اور یہاں کوئی روایت موجود نہیں، مگر جو کراہت کے قائل ہیں وہ روایت الباب بیان جواز پر محمول کرتے ہیں۔ صاحب در مختار وغیرہ نے یہی کیا، اور جو لوگ کراہت کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کراہت کے ثبوت کے لیے مستقل سے غیر نہی چاہیے، وہ یہاں پر موجود ہے۔ اور تیسری صورت ہے استعانت بغسل الاعضاء، یعنی متوضی کے اعضاء کو دوسرا آدمی اعانت کرنے والا تھے، یہ بلا ضرورت مکروہ ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بظاہر توضیح سے سب الماء مراد کیا، یہی روایت باب کی دونوں روایتوں سے ثابت ہے، لیکن علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ بعض اکابر سے ایک کلام نقل کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بخاری کے ترجمہ کو اعانت کی تینوں اشکال پر حاوی مانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ روایات باب میں صرف سب الماء کا ذکر ہے، اور سب الماء کے ثبوت سے استعانت کی مباشرت غسل الاعضاء ثابت ہے۔ علامہ ابن بطال نے بعض علماء سے یہ نقل کیا کہ دیکھو اعمال وضو میں اغتراف یعنی پانی کا چلو بھرنا بھی جب اس میں اعانت جائے تو باقی اعمال وضو میں بھی جائے۔ علامہ ناصر الدین ابن منیر نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ اغتراف وسائل میں ہے، مقاصد میں ہے، اسی لیے اگر کسی آدمی نے اغتراف کے بعد نیت کر لی تو یہ نیت کافی ہو جائے گی۔ علامہ ابن منیر کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے استعانت کی مباشرت الغسل کو قیاس کیا استعانت فی سب الماء پر۔ یہ تقریر اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جبکہ امام بخاری کو قیاس کے قائلین میں شمار کیا جائے، حالانکہ یہ مسئلہ مختلف رہا ہے۔ اکثر شراح کیونکہ کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں اور ائمہ اربع قیاس کو حجت مانتے ہیں، اس لیے شراح کرام نے جہاں دلیل سے کوئی بات واضح نہ ہوئی قیاس کا سہارا لے لیا اور یہ سمجھ لیا کہ امام بخاری قیاس کو حجت مانتے ہیں۔ لیکن علامہ داودی متقدمین میں سے اور علامہ انور شاہ کشمیری متاخرین میں سے امام بخاری کے متعلق یہ کہتے ہیں وہ قیاس کو حجت نہیں مانتے، اور یہی ہمارے نزدیک ثواب ہے اور توفیق الہی رہی تو انشاءاللہ اس مسئلے کی وضاحت ابواب اعتصام میں کر دی جائے گی، اور جب بخاری قیاس کے قائل ہی نہیں تو قیاس سے احتجاج کا سہارا لینا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر صحیح نہیں ہے۔
ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے توضیہ سے سب الماء مراد لیا، جو روایات باب میں مصرح ہے۔ یہ بات لکھ کر دے دینا، نشان بھی لگا لے ویسے ہی، اور ایسے سفید کاغذ پہ نہ لکھ، لکیر والا کاغذ اچھا ہوتا ہے، اس پہ لکھ تاکہ کچھ باقی ہے تو سفید پہ لکھ کے دے دیتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے وہاں رکھے رہتے۔ چلیے استعانت کے سلسلے میں ایک ترجمہ آئندہ صفحہ 38 پر آ رہا ہے۔ باب غسل المرأة اباح الدم، اس کا تعلق استعانت بالمباشرت سے ہے۔ چلیے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى من عرفة عمل الى الشام فقضى حاجته قال مسلمة فجعلني اكتب عليه ويدعوه فقلت يا رسول الله تصلي قال المصلى امامك وفي قال حدثني عبد الله، یہ روایت تو کہیں آئی۔ چلیے وفي قال حدثنا عبد بن عبد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت مسلم بن سعيد يقول اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع بن مالك بن مسلم اخبره انه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يكتب عليه مسيرة بن شعبة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وانه ذهب بحاجة له وان المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضا فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ومسح على الكفين فی سفر، اس سے غزوہ تبوک مراد، مسلم شریف میں اس کی تصریح چاہیے۔ وبالإسناد المتصل إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال قراءة القرآن بعد الحدث وغيره۔ باب قراءة القرآن بعد الحدث وغیرہ، لفظ حدث اپنی عموم کی وجہ سے حدث اصغر و اکبر دونوں کو شامل ہے، لیکن یہ ابواب وضو چل رہے ہیں، اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے یہاں حدث اصغر مراد، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ حدث اکبر کے بعد تلاوت قرآن کا مسئلہ باب تقلیل حائض الصلاۃ میں آگے آئے گا۔ وغیرہ میں واو عاطفہ اور غیر ہی معطوف ہے، اس کے معطوف علیہ میں اختلاف ہے۔ علامہ کے معنی کہتے ہیں کہ اس کا معطوف علیہ قرآن ہے اور غیر سے مراد ذکر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ حدث کے بعد تلاوت بھی جائز، ذکر بھی جائز۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اس پر دو اشکال ہے۔ اول کہ اس میں فصل بین المتعاطفین لازم آتا ہے، اور دوسرے جب حدث کے بعد قرآن کا پڑھنا جائے تو دیگر اذکار تو بدرجہ اولا جائز ہوں گے۔ نمبر 2، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وغیرہ کا قراءت پر ہے، اور مطلب یہ حدث کے بعد قرآن کی قراءت اور اس کا غیر یعنی کتابت دونوں جائز ہیں۔ کتابت القرآن بعد الحدث کا مسئلہ مختلف رہا ہے، آگے بیان کیا جائے گا، لیکن علامہ کی اس تقریر پر دو اعتراضات، ایک تو وہی اعتراض ہے کہ اس میں فصل بین المتعاطفین، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر ضمیر قراءت کی طرف عائد تھی تو وغیرہ کہنا چاہیے تھا۔ علامہ کی طرف سے یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ ضمیر بتاویل مذکور عائد کی گئی ہے، لیکن جب تک اس طرح کی تعویل کی ضرورت پیش نہ آئے بغیر تعویل کام چل سکتا ہے، خام خواہ تعویل کی صورت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 3، حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وغیرہ کی ضمیر حدث کی طرف عائد ہے، اور اس سے مضان حدث مراد۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ مضان حدث یا حدث ہیں یا نہیں. اگر حدث ہیں تو اس کا تذکرہ حدث میں آ گیا، پھر بغیر ہی کہہ کر کرنے کی کیا ضرورت. اور اگر حدث نہیں ہے تو یہاں تو گفتگو قرات بعد الحدث کی ہے. قرات